معاشرتی زندگی میں حسن بڑا ضروری ہے۔ سورہ حجرات میں آج اس عنوان سے کئی آیات بیان ہوئی ہیں، مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان رہو۔ یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ایک فاسق شخص تمہیں آ کے کوئی خبر دے، تمہیں پتہ یہ بندہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور تمہیں اس کے سچا ہونے کا یقین نہیں ہے، تو اس کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے تمہیں کارروائی نہیں شروع کرنی چاہیے۔ اس ایک آیت پر عمل کر لینا تو سوشل میڈیا کا 90% جو افواہوں والا معاملہ نا وہ ختم ہو جائے۔ اس ایک آیت پر ہم عمل کر لیں، مارکیٹیں تباہ ہو جاتی ہیں، پارٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اچھی بھلی بزنس کرتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے، بڑا اچھا بزنس کر رہا ہے، لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے خلاف، وہ پوری مارکیٹ میں افواہ پھیلا دیتا ہے، جی یہ بندہ ایسے بیٹھ گیا، بس یہ پیسے لے کے بھاگ گیا۔ اس ایک افواہ کی بنیاد پر دیکھنے والا یہ نہیں کہتا یہ جو خبر دے رہا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس بیچارے کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک عزت دار بندہ عزت سے اپنا کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگ افواہ پھیلاتے ہیں، سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اصول دیا گیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی خوب پہلے تحقیق کرو۔ کوئی خبر تمہیں ملے، کوئی SMS ملے، کوئی واٹس ایپ ملے، کوئی تم کسی بھی ذریعہ سے کسی خبر کو پاؤ تو پہلے اس کی خوب تحقیق کرو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ فاسق نہیں ہے؟ یہ تقوی کے معیار پر کامل ہے؟ پہلے غور کریں اس پر، معاملہ بہت نازک ہے۔ ہمیں ایک خبر ملتی ہے، ایک بریکنگ نیوز ملتی ہے، ہم فوراً اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا، اور بعد میں تردید بھی آ جاتی ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایکا کیا ہوتا ہے پورے میڈیا نے، ہم نے یہی خبر چلانی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ 97% میڈیا جو ہے ہمارا وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اس کے قبضہ میں ہمارے پاکستان کے چینلز بھی ہیں۔ تو یہ آیت ہماری ہر جگہ رہنمائی کر رہی ہے کہ جب تمہیں فاسق کوئی خبر دے تو اس کی پہلے تحقیق کرو، پھر اس پر آگے معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروانے کا بھی حکم ہے۔ پھر آگے یہ سورۃ حجرات میں کافی سارے مضامین ہیں ہماری معاشرتی زندگی کے حسن کے لیے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہر مسلمان کا رشتہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنا حسین بنا دیا گیا۔ فرمایا سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ ہمیں موقع ملے صحیح کسی کو رسوا کرنے کا، ہم کسر نہیں چھوڑتے۔ ہمیں پتہ چل جائے صحیح کہ فلاں میں کوئی عیب ہے، موقع نہیں ہم چھوڑیں گے سب تک پہنچانے کا، ہم پردہ رکھو۔ ہاں دیکھیں، اگر کوئی بندہ کھلم کھلا برائی کر رہا ہے اور اس کی اس کھلم کھلا برائی سے معاشرے میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شاید یہ برائی نہیں ہے، شاید یہ برائی نہیں، تو پھر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بندے نے کوئی برائی کی ہے، اس نے چھپ کر کی ہے، وہ اس کو برائی سمجھتا ہے لیکن اس نے کی ہے، چھپ کر کی ہے، تو اس کا کسی کو پتہ چلا، اس کو تشت ازبام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پردہ رکھنا چاہیے۔
آج کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ تو یہاں پر مسلمان بھائی کے حقوق میں سے یہ حق بیان ہوا۔ پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ، ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اب یہاں دوسروں کو تمسخر اڑانا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یا کسی کو گھٹیا سمجھنا، یا کسی کو برے لقب سے بلانا، اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ ایمان والے کے شایان نشان نہیں ہے۔ کسی میں جسمانی طور پر کوئی عیب ہے، اس وجہ سے اس کو برے نام سے پکارنا، یہ سخت مذمت اس کی گئی ہے، منع کیا گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی القاب سے بلایا ہے، لیکن کتنے پیارے القاب سے۔ ایک صحابی ان کے پاس چڑیا تھی، وہ ان کی چڑیا اڑ گئی، چھوٹے بچے تھے، رونے لگ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پیار سے کہتے، ان کا نام عمیر تھا، یا عمیر ما فعل النمیر، او عمیر تیرے ساتھ اس چڑیا نے کیا کیا، اس طرح اس کو بلاتے۔ تو اس میں اس کے ایک پرانے ماضی کے بچپن کے واقعے کا ذکر بھی تھا، چھیڑنے کا انداز بھی تھا، لیکن تذلیل نہیں تھی، تحقیر نہیں تھی، محبت بھرا لہجہ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور اسلام مجھے کبھی کبھی کہا کرتے تھے یا ذا الاذنین، وہ دو کانوں والے۔ اب اس میں کوئی مذاق نہیں تھا، کان ہر کسی کے دو ہوتے ہیں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیار بھرے القابات سے بلایا کرتے تھے۔ کسی کو ایسے لقب سے بلانا جس میں وہ اپنی توہین محسوس کرے، انسلٹ محسوس کرے، اس کی یہاں پر ممانعت کی گئی ہے۔ یا کسی قوم کو گھٹیا سمجھنا، ہمارے ہاں بہت ساری قوموں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ بہت ساری برادریوں کو، ایک برادری والا دوسری برادری کو سمجھتا ہے شاید یہ گھٹیا لوگ ہیں، اور ایک برادری میں مختلف علاقوں کے لوگ بھی ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھتے ہیں، جی وہ فلاں علاقے کی جو یہ برادری ہے نا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ہم چونکہ فلاں علاقے سے ہیں ہم اچھے ہیں۔ تو کسی قوم کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا ہو سکتا ہے جن کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ حدیث شریف ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، پراگندہ بال، گندے کپڑے، بکھری زلفیں، ظاہری سٹیٹس ایسا ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ کہیں ان کو دھکے دے کے نکالو یار، یہ ادھر کدھر آ گیا۔ ظاہری حالت ایسی ہے، لیکن اندر کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بات پر اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اندر کا معاملہ ایسا ہے، اس لیے ظاہر دیکھ کر کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بڑا اہم حکم ہے، زندگی میں سکون آ جائے گا اس آیت پر اگر ہم عمل کر لیں۔ فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور نہ تم کسی کے متعلق تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر پہلا حکم یہ ہوا کہ زیادہ گمانوں سے بچو، یعنی بدگمانی سے بچو۔ ہم کسی کو دیکھ کر اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ اس کی ضرور یہی وجہ ہوگی، اور عام طور پر وہ جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ اب یہ بدگمانی جو ہے یہ کسی کے بارے میں دل میں نفرت بھی پیدا کرتی ہے، اور اسی بدگمانی کی وجہ سے خاندان بھی ٹوٹتے ہیں، اسی بدگمانی کی وجہ سے طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اکثر جو گمان ہیں یہ غلط ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بدگمانی سے منع کیا گیا، کوئی چیز سامنے آئے تو اس کا بہتر پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا میری غلط فہمی ہو، یہی رکھنا چاہیے، اور اچھے پہلو کی طرف جانا چاہیے۔ جب تک یقینی اور قطعی طور پر کسی چیز کی خبر نہ ہو اس کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہاں بیان ہوئی ولا تجسسوا، کسی کے متعلق تجسس نہ کرو، ایسے خام خواہ کسی کی جاسوسی کرنا، ٹو میں لگے رہنا، اس سے منع کیا گیا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم لوگوں کی جاسوسی کرو گے، لوگوں کے معاملات کی خواہ مخواہ جانچ کرو گے تو لوگوں کو خراب کرو گے، یعنی لوگوں کو متنفر کر دو گے۔ ہر جس کے بارے میں تم پوچھو اس کے بارے میں آئے گا یار اس کو کیا ہے، کیوں میرے بارے میں تحقیق کرتا پھرتا ہے، کیوں میری اندر کی باتیں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں نفرت آئے گی یقینی طور پر کہ یہ میری ٹو میں ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، غیبت کے بارے میں بارہا بیان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرتی حسن نصیب فرمائے اور اچھا مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔